خداوند کا پاک کلام جو بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا، یوحنا عارف کی معرفت خداوند کا پاک کلام جو ہم تک پہنچا، مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور پہلی 3 آیات۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے: یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے کہ تو مہربان، رحیم، کریم، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تو نے آج تک ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، نہ ہی ہماری بد کرداریوں کے موافق بدلہ دیا، بلکہ ہمیشہ ہم پر مہربان رہا، کیونکہ تو ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ تو چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج تیرے دن میں جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اکٹھے ہیں کہ تیری عبادت اور پرستش کریں، ان سبوں کے ساتھ ہو، ان کی حفاظت کر، گرجا گھروں کی حفاظت کر، اور اپنے تمام خادموں کو برکت دے کہ وہ پاک روح کی معموری سے استعمال ہوں۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان سلامتی کے ساتھ لے آیا، حادثات، خطرات اور مصائب سے بچائے۔ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے خداوند تیرے حضور حاضر ہیں کہ تو نے معاف فرما۔ تیرا ادنا خادم تیرے حضور منت کرتا ہے کہ میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اس بات کا بھی کہ یہ بات سچ اور طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کے گناہوں کو معاف فرما، اپنا پاک کلام عطا کر۔ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے کرم سے نواز تاکہ تیرے پاک روح کی رہنمائی ملے، اور جو کچھ بھی خداوند تو چاہتا ہے وہ تیرے لوگوں تک پہنچے، اور یہ مؤثر ثابت ہو۔ ہم نہ محض سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں موجود ہے، ہم سب کی مدد کر، رہنمائی کر۔ ہم پوری توجہ تیری آواز کی طرف ہیں۔ ابلیس اور اس کی ساری قوتیں خداوند تیرے لوگوں سے دور ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور دلوں سے کلام کو اٹھا لے جائے۔ تو اپنا کرم کر کہ تیرا کلام ہمارے دلوں پر نقش ہو اور ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ آج جو کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کا پاک کلام۔ اسے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن ایک بات جو سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، بیشتر مرتبہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے
کہ انجیل مقدس یا بائبل مقدس بدل گئی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں، اگرچہ ہماری نیت درست ہوتی ہے، ہم وہ نہیں چاہتے جو دنیا سمجھتی ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی متی رسول کی انجیل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متی کی اپنی انجیل ہے۔ اگر ہم صرف اتنا بول دیں کہ متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل، تو ساری بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ یہ اس میں متی کا کچھ نہیں ہے، مقدس لوکا کا کچھ نہیں ہے، مقدس مرکز کا کچھ نہیں ہے، پولس رسول کا کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ تو یہ پاک کلام جو ہے یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ اور تیسری آیت میں بہت ہی واضح انداز میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک۔ پڑھنے والے، سننے والے اور خاص طور سے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ شاید ہم یہاں کھڑے ہو کے گھنٹہ پورا پیغام دے سکتے ہوں، 2 گھنٹے پیغام دے سکتے ہوں، 2 3 گھنٹے ہم بائبل سٹڈی دے سکتے ہوں، شاید ہم ایک ہی دفعہ بیٹھ کے 5 7 10 باب بائبل مقدس کے پڑھ لیتے ہوں، سن بھی لیتے ہوں، لیکن اگر عمل کوئی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بات عمل کی ہے کہ عمل کرنے والے مبارک۔ جب تک ہماری زندگی میں پاک کلام پر عمل نہیں ہے، نہ ہمارا سننا کسی کام کا، نہ سنانا کسی کام کا، نہ پڑھنا کسی کام کا اور نہ پڑھانا کسی کام کا، بات ساری عمل کی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں کئی ناموں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یرمیہ نبی کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں 23واں باب، تو اس کی 29ویں آیت میں پاک کلام کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوا ہے۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں خدا کا پاک کلام کہتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ ابھی صرف اتنے ہی حصے پر بات کر رہا ہوں۔ خدا ہم سبوں سے اس وقت، اس قوم سے اور آج ہم سبوں سے جو یہ آواز سن رہے ہیں پوچھ رہا ہے اور یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ آگ کسی چیز کو چھوڑتی ہے بھسم نہیں کر دیتی؟ بھسم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو پھر خداوند ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ابلیسی کام، شرارتی کام اور ابلیس کے تمام اگر ہتھ کنڈے جو ہیں وہ بھسم نہیں ہوئے تو آپ کے اور میرے دل پر خدا کے کلام نے اثر نہیں کیا، کیونکہ اس کا کلام تو آگ کی مانند ہے جو ہر اس چیز کو جلا کر رکھ دیتا ہے، بھسم کر کے رکھ دیتا ہے جو ابلیس اور اس کے کارندوں کی طرف سے ہمارے دل میں بوئی یا رکھی جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے دل سے شرارت، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، خداوند کی مخالفت، خداوند کے کام کی مخالفت، انجیل کی مخالفت نہیں گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آج تک خدا کے پاک کلام کو آگ کی مانند نہ سمجھا ہے، نہ اپنے دلوں میں لیا۔ دوسرا حصہ یہ ہے، خداوند فرماتا ہے اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ آگ اور ہتھوڑا، کون سا ہتھوڑا؟ جو چٹان تک کو چکنا چور
کر ڈالتا ہے۔ چٹانیں سخت ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو مٹی لگی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی ہے جسے نہ آگ پسند کرتی ہے نہ خدا کے کلام کا ہتھوڑا اس پر اثر کرتا ہے۔ کلام تو کہتا ہے کہ میرا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے جو چٹان کو بھی چکنا چور کر ڈالتا، لیکن ہمارے دل چکنا چور ہوتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے کلام کا ہتھوڑا ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ جب پطرس نے خدا کا پاک کلام سنایا تو کلام کہتا ہے کہ لوگوں کے دل پر کیا ہوا؟ چوٹ لگی، ضرب لگی، اس ہتھوڑے نے، خدا کے کلام نے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی اور ان کے دل ٹوٹے اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اگر ہمارے دل پر بھی چوٹ لگے، ہم خدا کے کلام کو ہتھوڑے کی مانند سمجھیں کہ ہمارے دل توڑ رہا ہے، سنگین پتھر دل ٹوٹے تاکہ خدا ہمیں گوشتین دل عطا فرمائے، لیکن ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دیتے یا اپنے اوپر اثر کرنے ہی نہیں دیتے۔ کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنا اثر نہ رکھتی ہے۔ آگ اپنا اثر رکھتی ہے، ہتھوڑا اپنا اثر رکھتا ہے۔ عبرانیوں کا خط نئے نامے میں 4 باب کی 12ویں آیت جب ہم دیکھیں تو وہاں ایک اور چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عبرانیوں کا خط 4 باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بن اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا۔ نہ صرف آگ، نہ صرف ہتھوڑا، بلکہ یہاں خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی آواز، خدا کے منہ کے الفاظ، خدا کا کلام تلوار کی مانند ہے، دو دھاری تلوار کی مانند، جو بن اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتی۔ لیکن ہم اپنے دل پر اثر کرنے دیں تو بن میں سے گزرے گا۔ ہمارے دلوں اور گردوں پر تو تب اثر ہو جو کلام کو اپنے دل میں جگہ دے۔ جب ایک کان سے سن لیا دوسرے سے نکال دیا، جب ہمارا جسم بیٹھا گرجا گھر میں ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، سوچیں کوئی اور ہوتی ہیں، بیٹھے ہم عبادت میں ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام کیسے اثر کرے گا؟ اسی لیے خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں اثر نہیں کرتا کہ ہم بیٹھے تو گرجا گھر میں ہوتے ہیں جسمانی طور سے، لیکن خیالات ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں، سوچیں ہماری کہیں اور ہوتی ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب کے 23ویں باب کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک سنیے خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 23واں باب 18ویں سے 20ویں آیت تک خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے۔ 23واں باب 18ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ پر ان میں سے کون خداوند کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے؟ کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگائے؟ جب خداوند یہ دونوں سوال پوچھ رہا ہے، مجھ سے بھی پوچھ رہا ہے اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہے، ذرا غور تو کریں، اپنے آپ پر یہ سوال کا اطلاق تو کریں۔ خداوند آپ سے پوچھ رہا ہے، پہلی بات، ان میں سے کون خداوند کی مجلس میں شامل ہوا؟ خداوند کی مجلس یہ ہے کہ اتوار کو گرجا گھر آ گئے، خیالات کہیں اور ہوئے، دل میں حسد اور بغض رکھا، یہ خداوند کی مجلس میں شامل ہونا؟ آگے لکھے کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا، کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگا؟ میرے لیے بھی یہ سوال اتنا ہی ہے اور آپ کے لیے بھی
उतना ही। देख, खुदावंद के कहरे शदीद का तूफान जारी हुआ है, बल्कि तूफान का बगोला शरीरों के सर पर टूट पड़ेगा। खुदावंद का गजब फिर मौकूफ न होगा जब तक उसे अंजाम तक न पहुंचाए और उसके दिल के इरादे को पूरा न करे। तुम आने वाले दिनों में उसे बखूबी मालूम करो। यहां तूफान का बगोला खुदा के कलाम को कहा गया है, यानी आंधी। ये तूफान आते हैं, आंधी देखिएगा, बड़े बड़े मोटे दरख्त जो हैं तूफान में, आंधी में वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। हम कौन से दरख्त हैं? इतने मजबूत दरख्त तूफान से टूट जाते हैं, आंधी से। जब खुदा के कलाम की आंधी आती है, हमारे दिल क्यों नहीं टूटते? क्यों हम कलाम को अपने दिल पर असरअंदाज होने ही नहीं देते? हम खुदा के कलाम को अपने दिल में बसने ही नहीं देते। बसेगा तो दिल टूटेंगे ना। जिंदगियां तब तब्दील होंगी जब कलाम को दिल में जगह दी जाएगी, जब खुदा के कलाम को आंधी और तूफान का बगोला समझा जाएगा तो फिर दिल टूटते, वरना नहीं टूटते। मुकशफा की किताब में दूसरे बाब की 26वीं और 27वीं आयत में इसे लोहे के आसास से तशबीह दी गई। खुदा के कलाम को लोहे के आसास से तशबीह दी गई है। मुकशफा की किताब दूसरा बाब 26वीं और 27वीं आयत में लिखे, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। वो लोहे के आसास से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर होते हैं। चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया। खुदा का कलाम लोहे का आसा, आग है, हथौड़ा है, तलवार है, आंधी है और लोहे का आसा है। कोई तो इनमें से हमारे दिल पर चीज असर करनी चाहिए। ना हमारे दिल पर आग असर करती है, ना खुदा के कलाम के हथौड़े हमारे दिल पर चलते हैं, ना आंधी आकर हमारा दिल तोड़ती है, हमारे दिलों को तोड़ती है, और ना लोहे का आसा। कई दफा बड़े गुस्से में लोग लड़ाई करते हैं या बच्चों को मारते हैं और छड़ी से, तो वो छड़ी टूट जाती है। अगर खुदा का कलाम लोहे का आसा तो ये तो नहीं टूटने वाला। लेकिन बात तो फिर वही है कि हम असर करने दें अपने दिलों पर, तो फिर ही तोड़ेगा ना हमारे दिल। जबूर की किताब हमने 119वां जबूर पढ़ा था। जब हम 119वें जबूर में जाते हैं तो वहां इंतहाई खूबसूरत बातें हमने पढ़ी थी। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करें। जहां से बात शुरू की, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये एक अलग बात है, लेकिन उसकी शरीयत, उसके कलाम पर अमल करना जो है वो मुबारक है। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। खुदावंद की शहादतें, उसका पाक कलाम, उसकी शरीयत, इसको मानना और पूरे दिल से इसके तालिब हैं। चौथी आयत गौर से सुनिए, क्यों खुदा का कलाम हम तक पहुंचा, क्यों खुदा ने अपने नबियों, रसूलों और मुकद्दसीन की मार्फत हमें अपना पाक कलाम दिया। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। हमें उसने अपनी शहादतें, अपनी शरीयत,
اپنے قوانین، اپنا کلام اس لیے نہیں دیا کہ چمکیلے بھڑکیلے کور میں ڈال کر اوپر کہیں رکھ دو، اس کو پڑھو نہ، اس کو استعمال میں نہ لاؤ۔ اس نے اس لیے دیا کہ ہم دل لگا کر اس کو مانیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب تک اس کا کلام ہمارے دل میں نہ ہوگا اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گناہ ہے کیا۔ اسی لیے جو لوگ گناہ سے خوف نہیں کھاتے، جو لوگ گناہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں خدا کا کلام نہیں ہے، کیونکہ جو کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ خداوند کے خلاف گناہ نہیں کرتے۔ ہمارا گناہ کی زندگی کو جاری رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو دل میں جگہ نہیں دی، ہم نے اس کی شریعت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، ہم نے اسے آگ، ہتھوڑا، تلوار، آندھی اور لوہے کا عصا سمجھ کر اپنے دلوں اور اپنی زندگی پر اسے اثر انداز ہونے ہی نہیں دی۔ اسی زبور کی 105ویں آیت کئی لوگوں کے گھر میں بھی لگی ہوگی، کئی لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگی۔ سنیے ذرا کیا ہے، زبور نمبر 119 اس کی 105ویں آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ بہت سو کو شاید زبانی بھی آتی ہے، گھروں میں بھی ہم نے سٹیکر کے طور پر لگایا ہوتا، بائبل مقدس کا کور خریدیں تو اس پہ بھی لکھا ہوتا، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے قدموں کی ہر ٹھوکر کو صرف خدا کا پاک کلام دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے قدموں کے لیے چراغ، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، اور میری راہ کے لیے روشنی۔ جو خدا کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں وہ ٹھوکر نہیں کھاتے۔ ہمیں ٹھوکریں اسی لیے لگتی کہ ہم نے خدا کے کلام کو نہ چراغ جانا، نہ ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہم نے اپنے قدموں کے لیے نہ چراغ بننے دیا اور نہ اپنی راہ کے لیے روشنی بننے دیا۔ یعقوب کا خط نئے نامے میں پہلا باب 21ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں یوں تشبیہ دی گئی ہے خدا کے پاک کلام کو۔ یعقوب کا خط پہلا باب 21ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ 19ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما۔ پر افسوس یہ ہے کہ ہم سننے میں دھیرے ہوتے ہیں اور بولنے میں تیز ہوتے ہیں، جبکہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ بولنے میں دھیرے اور قہر میں دھیمے رہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو۔ یہ خدا کا پاک کلام ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، حلیمی اور عاجزی کی ضرورت ہے۔ اس کلام کو کیا کرو؟ حلیمی سے قبول کر لو، جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ غور کر لیجئے، اگر میں محض سنانے والا ہوں اور عمل کرنے والا نہیں، اور آپ محض سننے والے ہیں اور عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم سارے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر عمل نہیں کرتے تو اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں۔
جو بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جو اپنے آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے وہ دوسرے کے ساتھ کیسے سنجیدہ ہوگا؟ اس لیے خدا کا واسطہ نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ دوسروں کو دھوکہ دو، کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں. اور آگے لکھے کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے. خدا کا پاک کلام آئینے کی مانند، یہ وہ آئینہ ہے جو میرے اندر کا ایکس رے مجھے بتاتا ہے. یہ آئینہ جس کو آپ دیکھ کے اپنے چہرے کے داغ دھبے دور کرتے ہو، اپنے چہروں کو سنوارتے ہو، یہ آپ کے ظاہری نشان بتاتا ہے. خدا کا کلام ایسا آئینہ ہے جو آپ کے اندر کا ایکسرا کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ میں کیا خرابی ہے. ہم تو صرف اپنے چہروں کی سجاوٹ کے لیے، ظاہری بناؤ سنگھار کے لیے آئینے دیکھتے ہیں. کبھی اس آئینے کو بھی، خدا کے کلام کو بھی دیکھو تو آپ کو پتا چلے کہ ہمارے اندر کتنے داغ. باہر والے داغ تو دور کر لیتے ہو، اندر والے داغوں کی کوئی فکر نہیں ہے. آگے سنیے کیا لکھا ہوا. آگے لکھے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. آپ یہاں سے اٹھیں گے، خدا کا کلام سنیں گے، ابھی شاید آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز آپ کو کچھ کہہ رہی ہو، روح القدس آپ کو تحریک دے رہا ہو، لیکن جو ہی آپ باہر نکلیں گے پھر وہ اسی راستے سے آپ جائیں گے، پھر وہی زندگی لے کر جائیں گے. نہ آپ کے دل پر خدا کے کلام کی آگ نے کچھ اثر کیا، نہ ہتھوڑے نے اثر کیا، نہ تلوار نے کیا، نہ آندھی، نہ لوہے کے آسانے، اور نہ چراغ، اور نہ آپ نے دل کے داغوں کو خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھا. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کر. آئیے ہم خدا کے کلام کو نہ بھولیں، جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں. ابھی آپ نے گیت گایا تھا، ہر بشر ہے کاذبان. اسی بات کو پطرس کے پہلے خط میں، جہاں سے یہ گیت لیا گیا تھا، پطرس کا پہلا عام خط پہلے باب کی 23ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے کہ 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے. آپ کو پتا ہے خداوند کا کلام ابد تک کیوں قائم رہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ اس کا کلام ہے، اور جب خدا قائم ہے تو اس کا کلام بھی قائم رہے. جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے منہ کی باتیں اسی وقت تک زندہ ہے نا. تو خدا چونکہ زندہ ہے اس لیے اس کے منہ کی باتیں، اس کا کلام بھی ابد تک زندہ، یہ ہمیشہ قائم رہے. ہم چلے جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ قائم ہے. جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ خدا نے فرما دیا، جو کچھ خداوند کے کلام نے ہمیں کہہ دیا، وہ ٹل نہیں سکتا. جو مرضی کر لو،
اپنے آپ کو دھوکہ ہم دے سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کبھی نہیں ٹلتا۔ متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں فرماتا ہے۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 24واں باب اور 35ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ جو کچھ اس نے فرما دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، وہ قائم رہتا ہے۔ زمین آسمان ٹل جائیں گے لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ عزیز بھائی اور عزیز بھائی، اپنے آپ کو جانچ لو، اپنے آپ کو پرکھ لو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم محض خدا کا کلام سنانے والے ہیں، سننے والے ہیں، یا پھر کچھ عمل بھی کرتے ہیں۔ سلیمان کی معرفت وائس کی کتاب اس کا 12واں باب 13ویں اور 14ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، حاصل کلام ہے، سن لیجئے کیا لکھا ہے۔ اب سب کچھ سنایا، چلیے آج کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ خدا کا پاک کلام آگ کے مانند ہے، آپ کو بتا دیا گیا کہ خدا کا پاک کلام ہتھوڑے کی مانند ہے، تلوار کی مانند ہے، آندھی کی مانند ہے، لوہے کا عصا ہے، چراغ ہے، آئینہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا، سنا دیا گیا کہ خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا، کبھی نہیں ٹلے گا۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہ، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے۔ یہ یاد رکھیے، آپ مجھ سے اپنا آپ چھپا سکتے ہیں، میں آپ سے اپنا آپ چھپا سکتا ہوں، لیکن ہماری زندگی کا ایک ایک کام، ہر ایک فعل جو ہے، خواہ بھلا ہو یا برا، وہ عدالت میں لایا جائے۔ یہاں تو ہم بچ سکتے ہیں جھوٹ سچ بول کے، جھوٹے گواہ کھڑے کر کے، اپنے عدالتوں میں جھوٹے لوگ بھی بری ہو جاتے ہیں، مجرم بھی بری ہو جاتے ہیں جھوٹ بول کے، لیکن خداوند کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہاں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو مانو، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی۔ 119 زبور کی 4تھی آیت پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زبور نمبر 119 اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، پہلے بھی میں نے بتائی تھی، تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو، خداوند کا شکر کیجیے کہ اس نے ہماری راہ کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور روشنی رکھی تاکہ ہم ٹھوکر نہ کھائیں، ابلیس کی چالاکیوں کو سمجھ سکیں، اپنی زندگی خداوند کے پاک روح کے تابع کر دیں، خداوند کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اور اس نے اسی لیے اپنے قوانین، اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کلام کو بڑا سجا سنوار کے اپنے گھروں میں رکھیں، بلکہ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنا دل لگا کر اس کو مانیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔ آپ میرے پیچھے یہ آیت دہرائیں گے، تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دعا مانگیں۔ خداوند رب العزت جلالی آسمانی باپ،
یسوع مسیح کے عظیم اور مبارک نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے آج ہمیں بخش دے کہ ہم اسے اپنے دلوں میں جگہ دیں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ رحیم باپ، تیرے پاک کلام کی آگ، تیرے پاک کلام کا ہتھوڑا ہماری زندگیوں میں کام کرے، اور تیرا پاک کلام جو دودھاری تلوار کی مانند ہے وہ ہمارے گوشتین دلوں کے لیے خداوند مؤثر ثابت، ہمارے سنگین دل توڑ اور ہمیں گوشتین دل عطا جو تیرے کلام کے اثر کو قبول کر سکے۔ تو نے اسی لیے اپنا پاک کلام دیا تاکہ ہم دل لگا کر اسے مانیں، تیری شریعت اور تیرے احکام کے سے عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد کر، اس کلام پر عمل کرنا سیکھ، ہماری زندگی میں وہ تبدیلی لا جو تو دیکھنا چاہتا ہے، جس سے ہم یسوع مسیح کو قبول کر کے اسے اپنا نجات دہندہ مان کر تیری پاک مرضی کے تابع ہو۔ تو اپنا کرم کر، ہماری تمام کمزوریاں، گناہ اور خطائیں بخش، یسوع مسیح کے نام۔ خدا کی تعریف میں ضرور 85 جائیں گے، میں گھر خدا نے سنا گا جب کرے گا اسی دوران اپنے مرضی اور بھی قرآن کو پیش کرے۔